الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہو کان حوبا کبیرا۔ ترجمہ: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور کمزور جو طبقہ ہے کسی معاشرے کا یعنی یتیم، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور عرب معاشرے کے اندر ایسے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ عام طور پر ان کے ولی جو تھے ان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے مال کو ولی اگر چاہے تو وہ بیجا استعمال کر کے ختم کر دیتا تھا۔ اس بات کی ممانعت اس آیت کے اندر آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اول تو یتامہ جو ہیں ان کے اموال ان کو دے دو۔ یتیم بچے جو ہے کم عمری کی وجہ سے اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا جو بھی ان کے ولی ہوں وہ مال کو اس وقت تک رکھیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک وہ بقدر ضرورت ان مالوں میں سے ان بچوں پر خرچ بھی کرتے رہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا مال دے دو اور منع مت کرو۔ روایت میں ہے کہ بنی غطفان کے ایک شخص جو ہے اس کی پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا جو اس کے بھائی کا لڑکا تھا۔ جب یتیم بالغ ہو گیا، اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے اس کا مال سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں چچا بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چچا نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ کہا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ دوسری بات جو بیان ہوئی کہ یتامہ کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچے جو ولی کی پرورش اور نگرانی میں ہیں اور ان کا مال ان کے قبضے میں ہے، ان کے اچھے مال کو اپنا نہ بنا لو اور اپنے گھٹیا مال کو ان کے کھاتے میں نہ لگاؤ۔ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ، کیونکہ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو طیب کو چھوڑ کر خیانت کر کے دوسرے کا مال کھانے والے بن جاؤ گے، اور یہ مال تمہارے لیے حرام ہوگا، اس لیے خبیث ہوگا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یتامہ کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ اس سے جو ہے ان تدبیروں اور طریقوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے جس سے لوگ یتیموں کا مال اپنے مالوں میں ملا کر کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو غفلت اور بے دھیانی میں ایسا کرتے ہیں کہ گھر کی مشترکہ ضرورتوں میں مشترکہ مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یتیم بچے پر اس کے اپنے ذاتی مال میں سے کتنا خرچ ہوا ہے، اور اس کے مال میں سے مشترکہ ضروریات میں اور دوسروں پر کتنا خرچ ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ قصداً اور ارادتاً ایسا کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے مال کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے نام میں یا اپنی اولاد کے نام میں لکھوا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اسے اپنے مال سے بہت ذرا سا ملتا ہے یا بالکل ہی نہیں ملتا۔ یہاں پر ایک بار پھر اس بات کو دہرا لیا جائے کہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اب یہاں پر جن اشخاص کا ذکر ہوا ہے ان کے دل میں اگر خوف خدا ہو تو ہی وہ ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کروا لے ان اشخاص سے، کیونکہ یتیموں کو جو مال ملا ہے عام طور پر یہ مال ان کو وراثت کے اندر ملتا ہے، اور اس کی حفاظت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کہ جو ولی ہو یتیموں کا وہ اس آیت کو سمجھ لے اور اس کے اندر جو ہے وہ تقوی ہو، تب ہی وہ اس بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو ان قسم کے گناہوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔